اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اور جب لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی، جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کو ایمان لانے سے صرف ان کی یہی بات روکتی رہی کہ وہ لوگ کہتے رہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو رسول بنا کر بھیجیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین کے اندر فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے فرشتوں کو ہی رسول بنا کر کے بھیجتے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 90 پر 4، 90 پر 5 یہ دونوں آیات تلاوت بھی کی گئی اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ پہلی آیت کریمہ آپ نے دیکھا، آیت نمبر 94 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہی کہ وہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو رسول بنا کر کے نہیں بھیج سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو رسول بنا کر کے بھیج ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے جو مخالفین تھے، ان کے جو اگینسٹ کرنے والے تھے، انہوں نے رسول کی رسالت کا جو انکار کیا، اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ تھا، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو رسول آئے ہیں، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، یہ تو ہماری طرح سے انسان ہیں، یہ بھی بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، جتنی ضرورتیں، جتنی انسانی تقاضے ہم کو محسوس ہوتے ہیں یہ سارے ان کو بھی محسوس ہوتے ہیں، تو جب یہ انسان ہیں تو رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کے وقت یہی وجہ مکہ والوں نے بھی بیان کی کہ یہ تو ہماری طرح سے انسان ہے، یہ جب انسان ہے تو یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا جتنے بھی مخالفین تھے ان کو رسالت کے انکار کرنے کی جو ان کی وجہ تھی وہ بس یہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے یا وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے یا ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو رسول ہیں وہ انسان ہیں، حالانکہ انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے بلکہ فرشتوں کو رسول بن کر کے آنا چاہیے۔ بعد میں انہی نبیوں کی امت کے جو لوگ تھے جو عقیدے میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے رسول کی رسالت کو ان کے حد سے بھی آگے مانا کہ یہ رسول ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جو ہیں یہ بشر ہیں، یہ نور ہیں، یعنی تمام رسولوں کو انہوں نے نور کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے امت نبیوں کے گزرے ہیں جنہوں نے رسولوں کو اللہ ہی کہہ دیا، اور کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے رسول کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ یہ جو رسول ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کر گیا ہے۔ یعنی یہ دو انتہا پسند گروپ جو انسانوں کا گزرا ہے، دونوں نے دو طریقے سے رسول کا انکار کیا۔ کچھ لوگوں نے بشر ہونے کی وجہ سے رسول کا انکار کر دیا، لیکن دوسری جماعت نے رسول کا انکار نہیں کیا لیکن بشریت کا ہی انکار کر دیا، کہا کہ یہ رسول جو ہے یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ نور ہے، نور من نور اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا انکار کرتے ہوئے نیچے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر اس زمین میں فرشتے آسانی سے چلتے پھرتے، یہاں پر رہتے سہتے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہم فرشتوں کو ہی نازل کرتے۔ مطلب یہ کہ اس روئے زمین پر انسان بستے ہیں، یہاں پر انسان رہتے ہیں، اب انسانوں کے درمیان رسول بنا کر کے بھیجنا انسانوں کو ہی ضروری ہے، کیونکہ رسول کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر کے رسالت کا اعلان کرے اور جو ان کے اوپر کلام نازل ہو وہ لوگوں کو سنا کر کے خاموش رہ جائیں، بلکہ رسول کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان آئے
اور ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو ان حکموں کے اوپر عمل کر کے بھی دکھلائیں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے درمیان فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیجتا تو دو بڑی وجہ ہوتی۔ ایک بڑی وجہ یہ ہوتی کہ فرشتوں کی اصلی شکل کو انسان دیکھ نہیں سکتے۔ جب بھی انسانوں کی نظر میں فرشتے آئے تو وہ انسانوں کی ہی شکل میں آئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا بڑا ہی صاف ستھرا اور اس نے پورا دین کا علم سکھلایا۔ جب وہ چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور یہ تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں ہی آئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ کاش رسول جو ہے وہ فرشتہ بن کر کے نازل، فرشتہ ہی رسول بن کر کے نازل ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیج دیتے ان کے اصلی شکل میں اگر فرشتوں کو بھیجتے تو لوگ دیکھ کر کے ڈر کے مارے مر جاتے۔ لولا انزل علیہ ملک لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے اور ان کی اصلی شکل میں یہ لوگ دیکھ لیتے تو خوف اور ڈر کے مارے یہ لوگ وہیں پہ مر جاتے، ان کو ایمان لانے کی مہلت بھی نہ ملتی۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے بعد ہی فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 9 میں کہ اگر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیجتے تو انسانی شکل میں ہی بھیجنا ہوتا، اور اگر انسانی شکل میں بھیجتے تو دو باتیں ہوتی۔ پہلی بات کیا ہوتی؟ اگر انسانی شکل میں بھیجتے تو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے کہ یہ انسان ہے، یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جو اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ وارد کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ فرشتے کو انسان سمجھ لیتے تو کہتے کہ یہ تو انسان ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، اور جب یہ انسان ہے تو یہ میری ہی طرح سے انسان ہے، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ ایک بات یہ ہوتی، اور اگر یہ لوگ انسان نما فرشتے کو فرشتہ سمجھ لیتے اور یہ سمجھ لیتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ ہمارے درمیان دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جب یہ عمل کر کے دکھلاتے تو ان لوگوں کا دوسرا اعتراض ہوتا۔ کیا اعتراض ہوتا؟ اعتراض یہ ہوتا کہ یہ تو فرشتے ہیں، انسانی کمزوری ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، یہ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، یہ بازاروں میں نہیں گھومتے ہیں، جو تقاضے اور جو ضرورتیں انسانوں کو لگتی ہیں یہ ان کو نہیں لگتی ہے، یہ ہماری طرح سے کمزور نہیں ہے۔ اب یہ تو عمل کر لیں گے لیکن ہم کیسے عمل کریں گے؟ یہ تو عمل کر لیں گے، ہم کیسے عمل کریں گے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس روئے زمین پر فرشتے رہتے، فرشتے آسانی سے چلتے پھرتے تو ہم ان کے درمیان فرشتوں کو ہی رسول بنا کر کے بھیجتے، لیکن دراصل اس زمین پہ انسان بستے ہیں اور انسانوں کے درمیان رسول کو عمل کرنے والا بنا کر کے بھیجتے ہیں، ایک نمونہ بنا کر کے بھیجتے ہیں، اسوہ اور آئیڈیل بنا کر کے بھیجتے ہیں، لہذا زمین پر اگر رسول بھیجنا ہے تو انسانوں کو ہی بھیجنا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں اور یہ نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص مکہ والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کی ہے جو رسول کی رسالت کا انکار محض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ رسول بشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بغیر حیل و حجت کے، بغیر قیل و قال کے ماننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔